لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب کہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری تھی کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو بھی وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع فرمایا تھا۔ غزوہ احزاب میں منافقین کا کیا کردار تھا، آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں منافقین کے کردار کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مستند روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ خندق کھود رہے تھے تو وہاں پر ایک سخت چٹان آ گئی، اور وہ چٹان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لائے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں کدال پکڑی اور اس کدال کے ذریعے اس چٹان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توڑ دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور پہلی ضرب لگائی تو پہلی ضرب کے اندر وہ جو چٹان تھی اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا اور ایک روشنی نمودار ہوئی، اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یمن و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کو پورا پڑھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، دوسری ضرب لگائی اور اس چٹان کا ایک اور حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر روشنی نمودار ہوئی جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روم کے محلات دکھائے گئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری ضرب لگائی جس سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور ایک روشنی نمودار ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایران کے محلات دکھائے گئے، جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ، یمن و ایران، روم، یہ سارے محلات فتح ہوں گے۔ اس پر منافقین کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، یہ ہمیں خواب دکھاتے ہیں قیصر و کسریٰ کے محلات کی اور روم اور یمن کے محلات کی، حالانکہ اپنے شہر کا بچاؤ کر نہیں سکتے اور باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی۔ تو اسی بات کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ اس وقت کا تذکرہ سنو کہ جب منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول جو تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے معاذ اللہ وہ سب دھوکہ ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بنو قینقاع کا بازار تھا، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بازار بھی انہی کا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بازار میں موجود تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسے پیشن گوئی فرمائی کہ قیصر و کسریٰ کے جو محلات ہیں ان پر ایک دن مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ تو ادھر یہ منافقین کھڑے تھے، تو جب یہ غزوہ خندق کا موقع آیا تو ادھر ایک منافق نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ دیکھو جی، انہوں نے تو وہاں بازار میں کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات ہم فتح کریں گے، اور یہاں ہمیں اپنے شہر کو نہیں بچا سکتے ان کافروں سے۔ اور اسی جگہ پر پھر یہی بات بھی کہی گئی یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، آج تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا یہ مدینہ چھوڑ کے بھی تم بھاگ جاؤ۔ تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات کریمہ میں۔ منافقین کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہہ کر اجازت مانگی اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی اس جنگ احزاب سے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم جاتے ہیں اپنی عورتوں کا خیال کرتے ہیں، بچوں کا خیال کرتے ہیں،
ہمارے گھروں کی دیواریں نہیں ہیں تو ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں، بلکہ یہ صرف بھاگنے کی ارادہ کرتے ہیں کہ کہیں جلدی سے ہماری جان چھوٹے اور اس جنگ سے ہم بچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کافر ہمیں مار دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چلو ٹھیک ہے، تم بھاگ گئے، موت سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، قتل ہونے سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو پھر اللہ کی ذات سے تمہیں کون بچائے گا؟ تم نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں تو کافروں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، آپ کے دین کے لیے جانیں قربان کریں گے، اور کل کو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، تو پھر تم اللہ کو کیا جواب دو؟ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ یہ منافق لوگ اور جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی وعدے ہمارے ساتھ کرتے ہیں معاذ اللہ وہ سب کے سب دھوکے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب انہی منافقین میں سے ایک گروہ نے کہا تھا یا اہل یثرب، یثرب یہ مدینہ طیبہ کا نام تھا پہلے، تو محاورے کے طور پر تو کہا جاتا تھا، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ آج کے بعد مدینہ طیبہ سے اس کو پکارنا ہے، یثرب کا نام لے کر اس شہر کو نہیں پکارنا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے ملامت، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کا نام تبدیل کیا اور اس کا نام رکھا گیا مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ۔ تو فرمایا کہ یا اہل یثرب، منافقین کہنے لگے اے اہل یثرب، اے مدینہ والے، لا مقام لکم، آج یہاں پر تمہارے ٹکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کافر تمہیں نہیں چھوڑیں گے، فرجعوا، تم یہ مدینہ چھوڑ کر بھی بھاگ جاؤ۔ فرمایا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور انہی منافقین میں سے ایک گروہ اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہہ کر اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ کیوں؟ اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف جنگ سے جان چھڑانے کی اور بھاگنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ اگر دشمن مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو جائے، من اقطاریہ، مدینہ کے چاروں طرف سے، ثم سئلوا الفتنۃ، اور پھر انہی منافقوں سے اس فتنے میں شامل ہونے کا سوال کیا جائے، لآتوہا، تو یہ اس فتنے میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ حال ہے، ابھی تو انہیں گھر کی فکر پڑی ہے، اگر یہی کافر مدینہ کے چاروں طرف سے حملہ کر دیں اور انہی منافقوں سے وہ آ کر کہہ دیں کہ اب ہم حملہ آور تو ہو چکے ہیں، تم بھی مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو یہ منافق ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اس وقت انہیں اپنے گھروں کا خیال نہیں ہوگا، اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو شامل نہیں ہوتے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، نہیں، کیونکہ یہ جنگ جو مسلمان کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ منافقوں کی خواہشات کے خلاف ہے، اسی وجہ سے یہ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اور جب کافر چاروں طرف سے آ جائیں اور اللہ نہ کرے کہ مدینہ کو اپنے قبضے میں لے لیں، تو پھر یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کوئی مسلمان نہیں۔ تو فرمایا وما تلبسوا بها، تو ان میں سے کوئی بھی گھر کے اندر نہیں رکے گا، الا یسیرا، مگر تھوڑے بہت لوگ۔ وَلَقَدْ كَانُوا، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنے وعدے کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، کہ یہ تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا اگرچہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا لو اور قتل سے بھاگ جاؤ۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں تمہیں دنیا کے اندر تھوڑا سا نفع اور مل جائے گا، کتنا تم زندہ رہو گے؟ آج اس جنگ سے تم نے جان چھڑا بھی لی، قتل سے بچ بھی گئے، تو ایک نہ ایک دن تو موت نے آنا ہے، تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ فرمایا میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون سی وہ ذات ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ اگر تمہارے ساتھ برا کرنا چاہیں تو کائنات میں کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ او اراد بکم رحمہ، اور کون ہے جو اللہ کو روک سکے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کا ارادہ کرے۔ ولا یجدون لہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے سوا
کسی کو بھی نہیں پائیں گے اپنے لیے ولیًّ حمایت کرنے والا، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو ان کی حمایتی بھی بن سکتی ہے، ان کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ صحیح معنوں میں ایمان لا کر اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی اور اس کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دیں۔ اللہ رب العالمین مشکلات میں، تنگیوں میں ان کے لیے ایسے راستے بنائیں گے، ان کی ایسی مدد کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر یہ بھاگ بھی جائیں تو اللہ سے پھر بھی یہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔